بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے اور انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی تمام مخلوقات پر کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کر احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور ایک اچھا اور سچا اور سچا مذہب دیا، دین دیا، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس کی بنیاد ہر چھوٹا اور بڑا جانتا ہے کہ 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ، حج تک دین اسلام کو محدود نہیں رکھا، بلکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بنیادی ارکان کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اپنے بندوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ اسلام میں ماں باپ کے بھی حقوق ہے، دینی اسلام میں بچوں کے بھی حقوق ہے، دینی اسلام میں میاں بیوی کے بھی حقوق ہے، دینی اسلام میں ہر چیز کے حقوق ہے، عورتوں کے حقوق ہے، غلاموں کے حقوق ہے۔ لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو، تاکہ کل کو تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے اور اچھا برتاؤ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے وہ عمل بتائیں جو سب سے زیادہ بہترین ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی درازی کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر سزا، ہر گناہ کا، ہر جرم کا گرفت مؤخر ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا، جس کا گناہ اس مؤخر نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انسان کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی فرمان برداری کرنا، دین اسلام نے اس کے بڑے حقوق بتائے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو اجر و ثواب کی نیت سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہو تو اللہ ایسے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ایک ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرے تو اسلام اور شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ وہ شخص، اس شخص سے اللہ تعالیٰ تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرے۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بتائیں، اگر جو ماں باپ ظلم کرے اس شخص پر؟ فرمایا، ہاں، اگر جو اس شخص پر ماں باپ ظلم کرے تب بھی وہ اس بات کا پابند ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کوئی ماں باپ کے مرنے کے بعد ایسی صورت بھی باقی ہے کہ اس میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ فرمایا ہاں، ایک صورت باقی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کریں، استغفار کی دعا کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ یہ صورت ہے جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں اور بھی بہت سارے حقوق دیے ہیں۔